السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ موسم گرما شروع ہو چکا ہے، اور جیسے ہی گرمیوں کے سیزن کا آغاز ہو پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ کا ایک عذاب یا سیلاب آ جاتا ہے۔ کیا شہر کیا دیہات اس سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہوتا۔ المیہ تو یہ ہے کہ ملک کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے۔ ایٹم بم بنا لینے والا ملک، ایٹمی صلاحیت حاصل کر لینے والا ملک ابھی تک بجلی کے مسائل لوڈ شیڈنگ کے مسائل کو حل کرنے پر کیوں قادر نہیں ہو سکا۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت تکلیف دہ بات ہے کہ 75 سال سے عوام بجلی، پانی، گیس کے نام پر، سڑکوں کے نام پر، سوئلنگ کے نام پر یا واٹر کورس یا ٹیوب ویل کے نام پر ووٹ دیتے آتے ہیں، اور بڑے بڑے وعدے کر کے ان کے منتخب نمائندے جب ایوان میں پہنچتے ہیں تو عوام کو 5 سال کے لیے بھول جاتے ہیں، اور حقیقی معنوں میں 5 سال والا عید کا چاند بن جاتے ہیں جب تک کہ دوبارہ الیکشن کی نوبت نہ آ جائے۔ اکثریت اللہ ماشاءاللہ اپنے حلقے کی طرف رخ ہی نہیں کرتی۔ پاکستان میں بجلی کی کمپنیوں کا تقریباً تمام سسٹم پرائیویٹائز کیا ہوا ہے، اور وہ فرنس آئل پر اور اس پر کام کر رہے ہوتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ ان کا مطلب تیز گھوڑے کی طرح دوڑنے والے بجلی کے میٹر سے جو بل جنریٹ ہوتا ہے اور جو ریکوری ہوتی ہے اس سے ہوتا ہے۔ آج تک یہی نہیں پتہ کہ گھریلو یونٹ کتنے کا ہے، پیک آورز کیا ہیں، اور کیا کمی ہوتی ہے، کیا بیشی ہوتی ہے، کون سے ٹیسٹ کس طرح لگائے جاتے ہیں۔ یہ بات عوام کو سمجھانے کے لیے آسان زبان میں کوئی بھی بیان نہیں کرے گا، بس اپنی مرضی کے فارمولے بنائے جاتے ہیں، اس پہ کیلکولیشن کی جاتی ہے اور بل بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف عوام کو جیسے پہلے CNG پر لگایا گیا تھا، اب سولر کی طرف لگا دیا گیا۔ جب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے سولر لگا لیے ہیں تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کے ریٹ پہلے 50 روپے بتائے گئے، پھر 27 روپے کیے گئے، اور اب 8 روپے تک آ چکے ہیں، کہ جنہوں نے بڑے پیمانے پہ اس حوالے سے انویسٹمنٹ کی تھی ان کے لیے نیٹ میٹرنگ یا سولر پینل لگانا انویسٹمنٹ کے طور پر کسی کام کا نہیں رہا ہے۔ عوام ٹرک کی ایک بتی کے پیچھے چل پڑتے ہیں، اور حکومت کا تو کام ہی ٹرک کی بتیاں دکھانا ہوتا ہے کہ آج ٹرک کی ایک بتی ہے، میڈیا کو بھی ہائپ مل جاتی ہے، کچھ باتیں ڈسکس ہو جاتی ہیں، مگر عوام کے مسائل جوں کہ توں رہتے ہیں۔ ان کے بجلی کا بل اسی طرح آتا رہتا ہے، لوڈ شیڈنگ اسی طرح ہوتی رہتی ہے، نلکوں میں پانی نہیں ہے، گیس کی لائنوں میں گیس نہیں ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی اس ملک نے دیکھ لی، بجلی کی لوڈ شیڈنگ تو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، نہ جانے کب تک دیکھتے رہیں گے۔ ٹیکنالوجی میں، سائنس کے میدان میں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، مگر ہمارے یہاں حکومتی سطح پر اس حوالے سے ابھی تک کوئی ایسے چیزیں بن کر سامنے نہیں آئی جس سے پتہ چلے کہ جو یہ حکومتیں ہوتی ہیں اور جو ان کے منصوبے ہوتے ہیں یہ عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ادھر عوام کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے بڑھایا جاتا ہے، پرابلم سولور بننے کے بجائے پرابلم کریٹر بنا جاتا ہے، اور جب حکومتیں پرابلم کریٹر بن جائیں تو عوام پریشانیوں اور مصیبت کی ایک ایسی دلدل میں اترتے جاتے ہیں جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے۔ بس ان کا سر باہر ہوتا ہے سانس لینے کے لیے، اور ان کے پیر قدموں تلے زمین نکلتی جاتی ہے، اور نیچے سے کوئی پیر کھینچتا رہتا ہے۔ یہ پیر کھینچنے کا عمل کب تک جاری رہے گا؟ حکومتیں حقیقی معنوں میں عوام پر کب توجہ دیں گی؟ عوام کے حقیقی مسائل کب حل ہوں گے؟ اس کے لیے کوئی بھی ڈیڈ لائن دینے کو یا کوئی عملی منصوبہ سامنے لانے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کاسمیٹکس منصوبے یا آرٹیفیشل جو صرف دیکھنے کی نظر میں آئے کہ موٹر وے بنا لیں تو آپ میٹرو بس چلا لیں، تو سڑکوں کا کام کر لیں، تو ریل، تو پنجاب ایئر لائن، صرف اور صرف کاسمیٹک ورکنگ ہے۔ حقیقی معنوں میں جب تک گراس روٹ لیول پر عوام تک اس کے فوائد نہیں پہنچتے، وہ اس کے بینیفیشری نہیں ہوتے، کسی بھی حکومت کا لیا گیا کوئی بھی اسٹیپ ایک کاغذی ڈھونگ ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو کب تک حکومتیں یہ کاغذی ڈھونگ رچاتی رہیں گی اور عوام کو بیوقوف بناتی رہیں گی، اور عوام کے مسائل جوں کہ توں رہیں گے، اور انہیں فارم 45 اور 47 کے جھگڑوں میں الجھایا جاتا رہے گا کہ اقتدار کی کرسی سب سے بڑی ہے، ملکیت کا نشہ سب سے بڑا ہے، حکمران اس کے نشے سے نکلنا ہی نہیں چاہتے، نشے سے نکلنے کے لیے کرسی چھوڑنا پڑتی ہے، عوام کے درمیان آنا پڑتا ہے۔ حکمران جب منتخب ہو جائیں، نمائندے جب منتخب ہو جائیں تو عوام سے خواص بن جاتے ہیں، اور جب خواص کا درجہ حاصل کر لیا جائے تو انہیں عوام سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں کہ جس عوام سے خواص سروکار ہی نہیں رکھنا چاہتے ان کے مسئلے کب، کون اور کیسے حل کرے گا۔ گفتگو کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ملتے ہیں اگلے کسی پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔